ان المتقین، بے شک پرہیزگار بچنے والے۔ یہاں تقوی سے مراد، بچنے سے مراد جو پیچھے جہنمیوں کی صفات بیان ہوئیں اس سے بچنے والے۔ وہ کیا تھے؟ مختلف فلسفے گھڑے ہوئے تھے قیامت کے بارے میں۔ خراسون اٹکل پچو مارتے تھے، یوفا کو بہکائے جاتے تھے، جاہل تھے، جدھر کوئی لگاتا تھا لگ جاتے تھے۔ غمرتن غفلت میں پڑے تھے، ساہون بھولے ہوئے تھے۔ تو ان سے بچنے والے یعنی کہ متقی لوگ اٹکل پچو نہیں مارتے، ان کے پاس قرآن ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے، وہ غافل نہیں ہوتے۔ تو فرمایا ایسے لوگ جو ان تم سب جھوٹے فلسفوں اور اندازوں اور اٹکل پچوں سے بچنے والے ہیں، صحیح راہ کی پیروی کرنے والے ہیں، یہ جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے۔ باغات کا معنی یہ نہیں کہ ادھر صرف باغ ہی ہے، ادھر موتیوں کے گھر بھی ہیں، عالی شان محل بھی ہیں، بڑے بڑے یعنی کہ سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے گھر ہیں، ٹرانسپیرنٹ گھر ہیں، لیکن سبزہ زیادہ اس لیے اس کو باغات کہا گیا۔ وعیون چشمے ہیں، مختلف قسم کے چشمے جنت کے اندر ہیں۔ آخذین ما آتاہم ربہم، لے رہے ہوں گے جو ان کو دے رہا ہوگا ان کا رب۔ لفظی معنی تو یہ خوشی خوشی، کسی کو چھوٹی سی سند ملے تو وہ کس طرح خوش ہوتا ہے، تو یہ نہیں کہ اس کو یہ سامان پکڑایا گیا بھی یہ پکڑ کے ادھر رکھ دو، بلکہ خوشی خوشی اپنے رب کی نعمتیں دے رہے ہوں گے، اور نعمتیں بھی بے بہا ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، یہ کیوں مل رہا ہے ان کو؟ اس لیے کانو تھے وہ ماضی میں اپنے علاقوں میں، اپنی دنیا کی زندگی میں، کانو قبل ذالک محسنین، وہ نیکی کرنے والے تھے، نیک اعمال کرنے والے تھے۔ یہ کوئی خاندان یا حسب نسب دیکھ کے نہیں جنت کی نعمتیں مل رہی، محسنین وہ نیکی کرنے والے تھے۔ نیکی صدقہ کرنا، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں میں بیٹھنا اللہ کی یاد کے لیے، یہ سب نیکی کے کام ہیں۔ اور حدیث جبریل میں احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا دیکھ رہا ہے، یعنی کہ اخلاص والی عبادت، کوئی کسی کو دکھانا مقصود نہ ہو۔ اور نیکیوں میں ایک اعلیٰ قسم کی نیکی کا تذکرہ ہو رہا ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو کم ہی سوتے تھے، یہ نہیں کہ تھڑوں پہ بیٹھے رہتے تھے، بازاروں میں بیٹھے رہتے تھے، یا یعنی کہ موبائل پہ ہی رات گزر جاتی تھی، مجلسوں میں نہیں، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو تہجد فرض تھی، لیکن صحابہ بھی اس سے پیچھے نہیں تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو 10 آیتوں کے ساتھ قیام کرتا ہے اس کا شمار غافلوں میں نہیں ہوتا، اور جو 100 آیتیں پڑھ کے رات کو قیام میں 100 آیتیں پڑھ لیتا ہے وہ قانتین عبادت گزاروں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور جو 1000 پڑھ لیتا ہے مقنطرین، وہ خزانے جس طرح اس نے اکٹھے کر لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس بندے پہ بڑا خوش ہوتا ہے جو رات کو اٹھ کے یعنی کہ تہجد پڑھتا ہے، پھر وہ اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، بیوی اگر نہیں اٹھتی تو پانی کے چھینٹے چہرے پہ مارتا ہے، تو اسی طرح اگر بیوی اٹھ گئی ہے، وہ اس نے نماز پڑھی تہجد کی، وہ اپنے خامد کو اسی طرح اٹھاتی ہے، اللہ اس کپل پہ، اس جوڑے پہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ ہاں مزدور بندوں کے لیے بھی پیکج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جو محنت مزدوری سارا دن کرتے ہیں، 12 گھنٹے فیکٹریوں میں لوگ، 8 گھنٹے کی نوکری نہیں 12 گھنٹے کی،
تو فرمایا جو عشاء کی نماز پڑھ لے جماعت کے ساتھ اور صبح جماعت کے ساتھ فجر کی پڑھے، اللہ ساری رات کی عبادت کا ثواب اس کو دے دیں گے، کسی کو پیچھے نہیں رہنے دیا۔ تو فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ ہم، پڑھتے رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ عبادت ان کے اندر تکبر نہیں پیدا کرتی، کوئی سختی اکڑ، دوسروں کو وہ حقیر نہیں سمجھتا کہ میں تو بڑی تہجد گزار ہوں، نہیں۔ سحری کا وقت جب ہوتا ہے، اذان قریب ہو جاتی ہے، یستغفرون، اللہ سے معافیاں مانگتا ہے، اللہ حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ سب نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔